الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ احسان کہ اس نے ہمیں ایک مرتبہ زندگی میں رمضان کی مجالس میں اکٹھا ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ ہم اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے۔ ہمارے اکابر جب کسی کی بزرگی کا تذکرہ کرتے تھے تو یہ دیکھا کرتے تھے کہ اس نے زندگی میں کتنے رمضان گزارے ہیں۔ یعنی ان کے نزدیک اس بندے نے زندگی کے اتنے رمضان گزارے، یہ بزرگی کا ایک معیار ہوتا تھا۔ اور پھر رمضان مبارک کا بھی آخری عشرہ جو جہنم سے بری ہونے کا عشرہ ہے، تو اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی بے انتہا بارش ہے۔ ہم آج رات کی مجلس میں سورہ قصص کی تفسیر پڑھیں گے۔ قصص کہتے ہیں قصے کی جمع کو، کئی ساری کہانیاں۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے کئی قصوں کو جمع کر دیا۔ سب سے پہلے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کیسے ہوئی، پھر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت کیسے عطا فرمائی، پھر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کے پاس بھیجا تو کیا معاملہ بنا، پوری تفصیل ہے۔ نبی علیہ السلام کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کو بہت مشابہت ہے، بہت مشابہت ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا۔ یہ جو کما کا لفظ ہے نا، یہ بتا رہا ہے کہ جیسے فرعون کی طرف موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا تھا، اللہ نے قریش مکہ کی طرف نبی علیہ السلام کو بھیجا، تو آپس میں مناسبت بہت زیادہ ہے۔ اور دوسری بات کہ اس صورت میں فرعون کا تذکرہ ہے، جو وقت کا ایک جابر حکمران تھا اور وہ اپنی اختیارات کا ناجائز استعمال کر کے لوگوں پر ظلم کرتا تھا۔ اس میں ابو جہل جیسے لوگوں کے لیے بڑی عبرت کا سبق ہے، کیونکہ ابو جہل بھی سردار قریش کا بڑا تھا اور وہ بھی اپنے اختیارات کی وجہ سے لوگوں کا جینا حرام کر دیتا تھا۔ پھر اس میں ایک سبق عام مسلمانوں کے لیے بھی ہے کہ جس طرح بنی اسرائیل فرعون کے سامنے بے بس تھے اور پس رہے تھے ظلم کی چکی میں، اللہ نے حالات کو ایسا پلٹا کہ وہ اس ظلم کی چکی سے باہر نکلے اور اللہ نے ان کو آزادی کی زندگی عطا فرمائی۔ تو مسلمانوں کے لیے بھی ایک سبق ہے کہ تم مکہ کے اندر رہتے ہوئے قریش مکہ کے ظلم کی چکی میں پس رہے ہو، مگر اللہ وقت کو بدلے گا اور اللہ تمہیں بھی آزادی عطا فرمائے گا۔ پھر نبی علیہ السلام جب ہجرت فرمانے لگے تو آپ کا دل بہت زیادہ غمزدہ تھا۔ آپ نے بیت اللہ کو دیکھا تو آپ رو پڑے اور فرمانے لگے کہ بیت اللہ، اگر یہ لوگ مجھے باہر جانے سے مجبور نہ کرتے تو میں تجھے چھوڑ کے کبھی نہ جاتا یہاں سے۔ تو آپ کا دل نہیں چاہتا تھا، مگر مجبوراً حالات کے پیش نظر نبی علیہ السلام کو ہجرت کرنی پڑی۔ اب جب نبی علیہ السلام کو ہجرت کرنی پڑی تو آپ کا دل غمزدہ تھا۔
اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو تسلی دینے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ سنا دیا کہ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کو بھی اسی طرح اپنا ملک چھوڑ کے جانا پڑا تھا مدین کی طرف، اور وہ 10 سال اپنے ملک سے دور رہے تھے۔ پھر جب واپس لوٹے تھے تو اللہ نے نبوت دے کے لوٹایا اور ان کو کامیاب کر دیا۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی مکہ کو چھوڑ کے مدینہ جا رہے ہیں، آپ کچھ سال وہاں گزاریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو فاتح بنا کر پھر مکہ واپس لوٹا دیں گے۔ لَرَادُكَ إِلَىٰ مَعَادٍ، آپ کو اللہ تعالیٰ آپ کے ٹھکانے پر واپس لوٹا دیں گے۔ تو نبی علیہ السلام کے دل کو تسلی مل گئی، اور اس میں یہود کے لیے بھی سبق ہے کہ دیکھو یہ موسیٰ علیہ السلام کے زندگی کی تفصیلات تو تورات اور انجیل میں ہیں، نبی علیہ السلام کو تو کسی نے نہیں پہنچائی۔ اب اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کی تفصیلات بتا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ یہ علم ان کو اللہ نے دیا ہے۔ تو یہودیوں تم بھی اپنے رب کی بات پر لبیک کہتے ہوئے کلمہ پڑھو اور اس رسول کے ہاتھ پر بیعت کرو۔ تو ایک صورت ہے، لیکن اس نے معاشرے کے ہر طبقے کو، ہر بندے کو گویا سبق سکھا دیا اور اپنی طرف متوجہ کر لیا ہے۔ اس لیے سورت کا نام ہے القصص، قصوں والی سورت۔ چنانچہ یہ سورت شروع ہوتی ہے طاسین میم، یہ حروف مقطعات ہیں۔ حروف مقطعات یہ ایک معجزاتی حروف ہیں کہ جن کی تفصیلات کا بندوں کو نہیں پتہ، اللہ نے اپنے حبیب کو علم عطا فرمایا، مگر مفسرین نے لکھا کہ یہ اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کوڈ ورڈ ہیں۔ بعض لوگ محبت میں ایک دوسرے کو ایسے اشارے کر جاتے ہیں کہ دوسروں کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کیا بات کہہ گئے۔ جیسے عربی کا ایک شعر ہے، فَقُلْتُ لَهَا قِفِي، میں نے اس کو کہا کہ تو رک جا، فَقَالَتْ لِي قَاف، اس لڑکی نے جواب دیا کہ کفی کہنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف قاف کہہ دو تو میں سمجھ جاؤں گی تمہارا مطلب کیا ہے۔ تو قاف کا حرف ہی کافی ہے بتانے کے لیے کہ محب کیا چاہتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے الف لام میم سے قرآن کو شروع کیا، تو الف سے مراد اللہ اور میم سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ اللہ کا کلام ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا، اور اس کو لانے والے جو واسطہ بنے وہ جبرائیل، لام جبرائیل کی آ گئی۔ تو اللہ کا کلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بواسطہ جبرائیل آیا ہے۔ تو الف لام میم 3 حرف ہے، لیکن دیکھو ان 3 حرفوں میں بھی کتنی بڑی جو ہے وہ حکمت موجود ہے۔ اسی طرح طا سین میم، مفسرین نے لکھا کہ اگر طا سے مراد لیا جائے طور اور سین سے مراد سینا، تو میم سے مراد موسیٰ علیہ السلام۔ تو طا سین میم کا لفظ بتا رہا ہے کہ اس میں موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کا تذکرہ ہے۔ طور سینا میں جو ان کو نبوت ملی تھی اس واقعے کا تذکرہ ہے اس میں۔ ایک نقطہ مفسرین نے اور بھی لکھا ہے، طا کا جو حرف ہے نا، آپ دیکھیں تو جیسے سانپ ہوتا ہے نا، نیچے بیٹھا ہوتا ہے اور اوپر اس نے یوں کنڈلی کی ہوتی ہے، تو سانپ کی شکل طا کے حرف سے ملتی جلتی ہے۔ تو قرآن کی جس صورت میں بھی طا کا حرف شروع میں آیا ہے حروف مقطعات میں، اس میں موسیٰ علیہ السلام کے سانپ کا ضرور تذکرہ ہے۔ جیسے سورت طاسین میم یہ ہے، یہ سورت طٰہٰ ہے، تو ان میں سانپ کا تذکرہ ہے۔ تو جہاں بھی حروف مقطعات میں آپ طا کا حرف دیکھیں، آپ سمجھ لیں کہ اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ثعبان کا تذکرہ ضرور ہے۔ تو طا سین میم یہ 3 حرف ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تلک آیات الکتاب المبین، یہ واضح کتاب کی آیات ہیں۔
نتلو علیک من نبأ موسیٰ و فرعون بالحق لقوم یؤمنون۔ نتلو علیک، اللہ فرماتے ہیں ہم پڑھتے ہیں تمہارے اوپر خوبی خبر موسیٰ علیہ السلام کی اور فرعون کی، ان کے لیے جو ایمان لانے والے ہیں۔ اب یہ جو ہے نا اللہ فرما رہے ہیں نتلو علیک، ہم بیان کر رہے ہیں، اس سے پتہ یہ چلا کہ قرآن مجید جو ہے اس کی سند مسلسل ہے، کہ ہمیں قرآن پہنچایا نبی علیہ السلام نے، اور نبی علیہ السلام کو پہنچایا جبرائیل علیہ السلام نے، اور جبرائیل علیہ السلام کو دیا اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم بیان کر رہے ہیں۔ یہ نتلو کا لفظ بڑا قیمتی ہے، یہ ہمیں سمجھا رہا ہے کہ دیکھو قرآن کی جو سند ہے وہ متصل ہے اللہ کے ساتھ، یہ بغیر کسی سند کے نہیں ملا یا کمزور سند سے نہیں ملا، یہ بہت مضبوط واسطے کے ساتھ میں نے اپنے محبوب کو عطا کیا۔ نتلو علیک من نبأ موسیٰ و فرعون بالحق۔ آگے فرمایا لقوم یؤمنون، ان لوگوں کے لیے جو ایمان والے ہیں۔ اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ کہ جو کافر ہیں وہ تو اس پر توجہ ہی نہیں دیں گے اور اسے عبرت حاصل نہیں کریں گے، کیونکہ ایمان والے اس سے سبق سیکھیں گے، اس لیے یہ ایمان والوں کو فائدہ دے گا۔ لقوم یؤمنون فرمایا ان فرعون علا فی الارض، بے شک فرعون سرکشی کر رہا تھا زمین میں اپنے ملک میں، وجعل اہلہا شیعا، اور اس نے اپنے رعایا کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تھا۔ ٹکڑے ٹکڑے کا مطلب یہ کہ اس نے رعایا کے گروہ بنا دیے تھے، ایک اس کا پسندیدہ گروہ تھا اور ایک کمزور گروہ تھا بنی اسرائیل والوں کا۔ تو بنی اسرائیل والوں کو تو اس نے ایسے بنا دیا تھا جیسے کوئی دوسرے درجے کے شہری ہوتے ہیں، اور جو اس کے اپنے قبطی تھے ان کو اس نے اونچا درجہ دیا ہوا تھا۔ یہ بھی حکومت کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، ڈیوائڈ اینڈ رول، لوگوں کو تقسیم کر دو اور اس پر حکومت کرتے رہو۔ چنانچہ ایک طبقہ اس کے بارے میں لگا رہے گا، دوسرا اس کے بارے میں لگا رہے گا، اور حکمران صاحب آرام سے حکمرانی کرتے رہیں گے۔ تو فرعون کی حکومت کا طریقہ کار یہی تھا۔ یستضعف طائفة منہم، اس نے کمزور کر رکھا تھا ایک گروہ کو، یذبح ابناءہم، ان کے بیٹوں کو ذبح کرتا تھا، ویستحیی نساءہم، اور ان کی عورتوں کو زندہ کرتا تھا، انہ کان من المفسدین، وہ تھا بڑا فسادی، بڑا مفسد تھا۔ دیکھیں فرعون نے ایک خواب دیکھا، جب اس نے تعبیر پوچھی تو اس کو تعبیر دینے والوں نے کہا کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا اور وہ لڑکا تمہارے اسے تاج و تخت کو چھین لے گا۔ تو فرعون کو بڑی فکر پڑ گئی کہ یہ کہاں سے لڑکا آ گیا جو مجھ سے میرا تاج و تخت چھین لے گا۔ فرعون 18 سال کی عمر میں بادشاہ بنا تھا اور تقریباً 60 سال اس نے بادشاہی کی۔ جوانی کی زندگی، خزانے پیسوں سے بھرے ہوئے اور اختیارات بے حساب، تو دماغ تو خراب ہونا ہی تھا۔ اس لیے اس نے کہنا شروع کر دیا تھا کہ انا ربکم الاعلیٰ، میں تمہیں پالتا ہوں۔ خدائی کا دعویٰ اس نے کیوں کیا تھا کہ جوانی میں اس کو بادشاہی مل گئی تھی اور لمبا عرصہ بادشاہی رہی، اختیارات رہے، وسائل رہے، تو بندے کا دماغ جو ہے وہ اس کو دھوکہ دے دیتا ہے۔ اتنا جابر بادشاہ تھا کہ بنی اسرائیل والوں کے بچوں کو ذبح کر دیتا تھا اور کسی کو احتجاج کرنے کی اجازت نہیں تھی، کوئی اس کے سامنے بول نہیں سکتا تھا، بات نہیں کر سکتا تھا، اور جو اس کی اپنی قوم تھی وہ اس کے ساتھ تھی کہ جی آپ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں، ماریں ان کو اور ماریں، وہ اس کو جسٹیفائی کرتے تھے۔ یہاں پر ایک نقطہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ قرآن مجید نے کہا کہ ان کے بیٹوں کو ذبح کر دیتا تھا
اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھتا تھا۔ حقیقت یہ تھی کہ وہ بیٹیوں کو زندہ رہنے دیتا تھا اور بیٹوں کو ذبح کر دیتا تھا۔ مگر قرآن مجید کی یہ گہرائی ہے کہ بچے کو اگر ذبح کرنے کا نام لیا جائے نا تو بندے کا خون کھولتا ہے کہ ہم پر کتنا ظلم ہو رہا ہے۔ اصل میں بنی اسرائیل والوں کو غیرت دلانی تھی کہ دیکھو وہ تمہارے بچوں کو ذبح کرتا تھا تو بچوں کا نام لیا گیا، اور اگر کہتے نا کہ تمہاری بچیوں کو زندہ کر دیتا تھا تو اس سے ان کی غیرت نہ بھڑکتی۔ وہ تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتا تھا۔ جب عورت کا نام آ جائے تو پھر بندے کی غیرت جاگتی ہے، ہماری عورتوں کے ساتھ زیادتی کیوں ہو رہی ہے؟ تو اس لیے قرآن مجید نے کہا کہ بچوں کو زندہ رکھتا تھا اور بچوں کو مار دیتا تھا، عورتوں کو زندہ رکھتا تھا۔ انہ کان من المفسدین، وہ تھا بڑے فساد بچانے والوں میں سے۔ ونرید، اور ہم نے ارادہ کیا، ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض، کہ ہم احسان کریں ان لوگوں پر جو زمین میں کمزور ہیں۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ حالات کو اسی طرح پلٹتے ہیں۔ حکومتیں بڑی مضبوط ہوتی ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کوئی نہیں ہلا سکتا، مگر اللہ حالات کا بدلنے والا ہے۔ اللہ ایسی طرف سے آتا ہے جس کو ان کو گمان ہی نہیں ہوتا۔ اللہ نے ایسا معاملہ کیا کہ نہ فرعون کا تخت و تاج رہا، نہ اس کی حکومت رہی۔ اللہ نے بنی اسرائیل کو آزادی بھی دے دی اور زمین کا وارث بھی بنا دیا۔ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، اور ان کمزور لوگوں کو ہم امام بنائیں اور ہم ان کو زمین کا وارث بنائیں۔ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، اور ہم ان کو زمین کے اندر قدرت دیں، بسائیں۔ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَجُنُودَهُمَا، اور دکھائیں فرعون کو اور حامان کو اور ان کے لشکر کو وہ کچھ جس سے وہ ڈرتے تھے، یعنی وہ ڈرتے تھے کہ ہم سے کوئی تخت و تاج چھین نہ لے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے ارادہ کر لیا، ہم ان کو دکھا کر رہیں گے کہ دیکھو تم سے تخت و تاج کیسے چھینا جاتا ہے۔ یہ تو سورت کے شروع میں تمہید وعد دی گئی۔ اب اللہ تعالیٰ پہلا قصہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، اور ہم نے وحی نازل کی موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف۔ یہ وحی کا لفظ کبھی کبھی الہام کے لیے بھی آتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی کے بارے میں فرمایا کہ میں نے وحی نازل کی، تو شہد کی مکھی کو الہام ہوتا ہے، اللہ اس کے دل میں ڈال دیتے ہیں۔ اسی طرح اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں یہ بات ڈال دی، ان ارجعی ہے کہ آپ اپنے بچے کو دودھ پلائیں۔ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، اور جب آپ کو ڈر لگے کہ اس کو پولیس پکڑ کر لے جائے گی، فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، تو آپ اس کو ڈال دیں دریا کے اندر۔ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، ڈرنا بھی نہیں گھبرانا بھی نہیں۔ إِنَّا رَادُوهُ إِلَيْكَ، ہم اس کو واپس لوٹائیں گے۔ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور ہم نے اس کو رسولوں میں سے بنانا ہے۔ اب بتائیں ایک والدہ کے لیے کیسی عجیب صورتحال ہے۔ یا اللہ، اگر آپ میرے بچے کو بچانا چاہتے ہیں تو میں بچے کو گھر کے کسی کمرے میں سلا دیتی ہوں، کوئی اس طرف جائے ہی نہ، میرا بچہ محفوظ رہے گا۔ اس سے زیادہ ہے تو یا اللہ میں اس کو کسی غار کے اندر رکھ کے آ جاتی ہوں، میرا بچہ غار میں محفوظ رہے گا۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں میری بندی، میں نے تو آنکھوں کے خلاف کروانا ہے، مشاہدے کے خلاف کروانا ہے۔ تم میرے اوپر بھروسہ کرو گی تو یہ سب کام ٹھیک ہو جائے گا۔ اور کرنا کیا ہے، اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے دریا میں ڈال دو۔ اب بتائیے، اگر بچے کو بکسے کے اندر ڈالیں اور بکسے کو پانی کے اندر ڈال دیں تو بچے کا بچنا تو مشکل نظر آتا ہے۔ کیوں کہ اگر اس میں سوراخ ہوں گے تو پانی اس میں چلا جائے گا اور بچہ ڈوب کے مر جائے گا، اور اگر اس کو واٹر ٹائٹ کریں تو وہ ایئر ٹائٹ بھی ہو جائے گا، بچہ سانس بند ہونے سے مر جائے گا۔ عقل کہتی ہے کہ بچے کو اگر بکسے میں ڈالا اور بکسے کو پانی میں ڈالا تو بچہ یقیناً مر جائے گا، یا تو پانی کی ڈوب کے مر جائے گا
یا ہوا نہ ملنے کی وجہ سے مر جائے گا۔ یہ بچہ بچتا نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ولا تخافی ولا تحزنی، تم نے خوف بھی نہیں کھانا اور تم نے گھبرانا بھی نہیں ہے۔ دو طرح کا ہوتا ہے مسئلہ، ایک ہوتا ہے باہر کا خوف، اس کو خوف کہتے ہیں، اور ایک ہوتا ہے اندر کا غم، اس کو حزن کہتے ہیں۔ ولا تخافی ولا تحزنی، تمہیں ڈر بھی کوئی نہیں ہو اور تمہیں اندر کا غم بھی کوئی نہ ہو۔ انا رادوہ الیک، ہم اس کو واپس لوٹائیں گے، وجاعلوہ من المرسلین، اور ہم نے اس کو رسولوں میں سے بنانا ہے۔ اب یہ ایک فکرہ ہے، لیکن اس ایک فکرے میں قرآن کا اعجاز دیکھیں کہ اللہ نے کتنی چیزوں کو جمع کر دیا۔ دو خبروں کو جمع کیا، دو حکموں کو جمع کیا، دو نہیوں کو جمع کیا، اور دو خوشخبریوں کو جمع کیا۔ ایک ہی آیت کے اندر ان 8 چیزوں کو اللہ نے جمع کر دیا۔ ہے کسی کا کلام ایسا کہ جو اتنا مختصر ہو اور چند الفاظ کے اندر ان ساری چیزوں کو آپس میں سمیٹ لے؟ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے الہام کیا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو ان ارضعی ہے۔ یہ ارضعی پہلا حکم ہے، اس کو دودھ پلاؤ۔ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، اور جب تو اس پر ڈرے کہ اس کو پولیس والے پکڑ کے نہ لے جائیں، فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، تو اس کو ڈال دے دریا میں۔ یہ دوسرا حکم، یعنی 2 حکم اللہ فرما رہے ہیں، اس کو دودھ پلا اور جب تجھے ڈر لگے تو اس کو دریا میں ڈال دے۔ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، تو نے ڈرنا بھی نہیں اور تو نے گھبرانا بھی نہیں، 2 چیزیں منع بھی کر دیا۔ اِنَّا رَادُوهُ إِلَيْكَ، ہم اس کو واپس لوٹائیں گے، یہ ایک خوشخبری۔ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور ہم نے تو اس کو رسولوں میں سے بنانا ہے۔ تو دیکھو 2 خبریں ہیں، 2 حکم ہیں، دو جو منیات ہیں اور 2 خوشخبری ہیں۔ فکرہ ایک ہی ہے۔ ایک فکرے کے اندر گہرائی دیکھیے قرآن مجید کے کتنی ہے۔ اب ماں نے اپنے بیٹے کو اللہ کے حکم کے کہنے پر دریا میں تو ڈال دیا، مگر ماں تھی نا، دل دکھی تھا، پریشان تھا، واپس آ گئی تو اس نے اپنی بیٹی کو کہا، موسیٰ علیہ السلام کی بہن جو تھی وہ کوئی 6-7 سال کی لڑکی تھی، بڑی تھی، سمجھدار بچی جیسے ہوتی ہے، اس کو کہا کہ بیٹا تو ذرا دریا کے کنارے کنارے چل اور دیکھ کہ یہ کہاں جاتا ہے بکسا، اور پھر جو خبر ہو مجھے آ کر بتا دینا، مگر ساتھ ساتھ نہ چلنا کہ کسی کو شک نہ ہو کہ تو جانتی ہے، دور چلنا اور بس دیکھتے رہنا کہ بکسا جا کہاں رہا ہے۔ چنانچہ دریا نے اس بکسے کو کنارے کے اوپر لا کے ڈال دیا۔ فرعون اپنی بیوی کے ساتھ دریا کے کنارے موجود تھا۔ اس کے جو کارندے تھے انہوں نے بکسے کو دیکھا تو انہوں نے بکسے کو اٹھایا تو محسوس ہوا کہ اندر تو کوئی وزنی چیز ہے، تو وہ اٹھا کے لے آئے فرعون کو دکھانے کے لیے۔ فرعون کے ساتھ اس کی بیگمی موجود تھی، آسیہ۔ بی بی آسیہ نے کہا کہ کھولو اس کو۔ اب جب انہوں نے بکسے کو کھولا تو اندر ایک بچہ، اور بچہ اتنا خوبصورت کہ جو دیکھے دل دے بیٹھے۔ چنانچہ جب فرعون کی بیوی نے دیکھا بچے کو تو دیکھتے ہی کہنے لگی لا تقتلوہ، تم نے اس بچے کو قتل نہیں کرنا، عسیٰ ان ینفعنا، ہم اس سے نفع اٹھائیں گے، اور نتخذہ ولدا، یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں گے۔ اب دیکھیں وہ فرعون جو ہزاروں بچوں کو قتل کروا چکا تھا، اپنی بیوی کے کہنے پر اس بچے کو قتل کرنے سے رک گیا۔ مفسرین نے نکتہ لکھا ہے کہ عورتیں جو کہتی ہیں نا جی کہ خامد ہماری بات نہیں مانتے، وہ غلط کہتی ہیں۔ اتنے بڑے بڑے فرعون جیسے لوگ بھی بیوی کی بات مانتے تھے، تو عام بندہ بیوی کی بات کیوں نہیں مانے گا؟ اب فرعون کے ذہن میں ایک بات آئی
کہ جب ہم اس کو بیٹا بنا لیں گے اور یہ میرے محل میں پلے گا تو یہ تو میرا شکر گزار بنے گا، احسان مند ہوگا، یہ مجھ سے تاج و تخت کیوں چھینے گا؟ لہٰذا اس نے فیصلہ کر لیا کہ ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں، اور خوشی کا اظہار کر دیا۔ خوشی کا اظہار اتنا کیا کہ اس کے ارد گرد 800 بندے پہرا دینے والے تھے، یعنی فرعون کے جو سیکورٹی گارڈ تھے ان کی تعداد 800 تھی۔ اس نے ان 800 غلاموں کو آزاد کر دیا خوشی میں۔ مفسرین نے یہاں ایک نقطہ لکھا ہے کہ اللہ والے جہاں جاتے ہیں انسان کے لیے غلامی سے نجات کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ یہ موسیٰ علیہ السلام بچے تھے، یہ فرعون کے ہاتھوں میں پہنچے اور اللہ نے 800 بندوں کو غلامی سے نجات عطا فرما دی۔ اب جی بچے کو لے کے وہ محل میں آ گئے۔ اس زمانے میں فیڈر کی مائیں تو ہوتی نہیں تھی، یہ جو خشک دودھ ملتا ہے اور فیڈر کا دودھ ہوتا ہے، عورتیں بچوں کو دودھ پلاتی تھیں۔ اب کافی دیر ہو چکی تھی، بچے نے کوئی دودھ نہیں پیا تھا تو بچہ رو رہا تھا۔ اچھا، بچے کا رونا جو ہوتا ہے نا، یہ بڑی طاقت ہوتی ہے۔ توبہ، سارے گھر والے ہل جاتے ہیں۔ ہوتا چھوٹا سا ہے، بے سمجھتا ہے، لیکن تھوڑا سا اون کر دے سب کا سکون گیا، سب اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، کیوں رو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے۔ ہم بھی اپنے گھر میں تماشا دیکھتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام بھی اسی طرح روئے اور پورے محل کے اندر کھلبلی مچ گئی کہ جی بچہ کیوں رو رہا ہے، او جی دودھ پلاؤ، دودھ پلاؤ۔ چنانچہ ایک عورت کو بلایا گیا دودھ پلانے کے لیے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام پر عورتوں کا دودھ حرام کر دیا تھا، چنانچہ بچہ دودھ نہیں پیتا تھا۔ جو عورت آتی دودھ نہیں پیتا، عورت آتی دودھ نہیں پیتا۔ اب بہت پریشان، ساری رات اسی طرح گزر گئی۔ فرعون کم وقت جو تھا ویسے تو خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، مگر ایک رات جاگنے کی وجہ سے اس کی حالت خراب ہو گئی تھی۔ اب وہ چاہتا تھا کہ کسی طرح یہ مسئلہ حل ہو اور میں جا کے آرام کروں۔ اتنے میں صبح بھی ہو گئی۔ اب جب صبح ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ تھی نا، اس کا دل اور مغموم کہ رات گزر چکی ہے، پتہ نہیں میرا بیٹا اس کے ساتھ کیا ہوا ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم اس کے دل کو گرا نہ دیتے تو وہ تو اپنا راز کھول دیتی، وہ تو رو پڑتی اور لوگوں کو پتہ چل جاتا کہ اس کا بچہ ہے جو وہاں پہنچا ہے۔ ہم نے اس کے دل کو گرا دے دی، سہارا دے دیا، تسلی دے دی، چنانچہ اس کی والدہ روئی نہیں۔ اس نے اپنی بیٹی کو بلایا اور کہا کہ بیٹی جا اور اپنے بھائی کا پتہ کر کے آ۔ اب بہن جو تھی وہ آئی فرعون کے محل میں تو اس نے عجیب تماشا دیکھا، بچہ رو رہا ہے اور کسی کا دودھ قبول نہیں کرتا۔ اب باتیں چل رہی تھی کہ کیا کریں، کس کو بلائیں؟ تو اس لڑکی نے کہا هل ادلکم علی اہل بیت یکفلونہ لکم وہم لہ ناصحون، میں تمہیں گھر والوں کے بارے میں بتاؤں کہ وہ اس کو دودھ پلائیں گے اور اس کا بڑا خیال رکھیں گے۔ اب ان لوگوں کو شک تو پڑا کہ یہ کیوں کہہ رہی ہے کہ اس کا بڑا خیال رکھیں گے، تو انہوں نے پکڑا، اے لڑکی تو کیوں کہتی ہے بڑا خیال رکھیں گے؟ وہ بھی سمجھدار تھی، موسیٰ علیہ السلام کی بہن تھی، کہنے لگے جی ہم رعایا ہیں، ہم اگر بادشاہ کے کام کا خیال نہیں کریں گے تو کون خیال کرے گا؟ ان کا ہاں ٹھیک ہے چلو بلاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام کی بہن دوڑی ہوئی آئی، اماں چلو بھائی دودھ نہیں کسی کا پی رہا، آپ اس کو دودھ پلائیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ VIP مہمان بن کے فرعون کے محل میں آئی۔ انہوں نے بچے کو جیسے ہی دودھ پلانا شروع کیا تو بچے نے دودھ قبول کر لیا۔ اب جب بچے نے دودھ قبول کر لیا تو سارے محل میں خوشی ہو گئی کہ جی بچے نے دودھ پی لیا پی لیا پی لیا۔ فرعون نے کہا اچھا اس عورت کو دودھ پلائے اور میں تو سونے جا رہا ہوں، اور جب تک میں اٹھ کے تازہ دم واپس نہیں آ جاتا اس کو جانے نہیں دینا۔ لو جی فرعون تو نیند پوری کرنے چلا گیا۔
موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اپنے بچے کو دودھ پلایا۔ دودھ پلانے کے بعد انہوں نے آسیہ کو کہا، ملکہ کو، کہ بھئی مجھے تو گھر جانا ہے، میرے اور بھی بچے ہیں، میرا خامد ہے، میرا گھر ہے، اپنا گھونسلہ اپنا کچا ہو یا پکا، مجھے تو جانا ہے۔ اب فرعون اٹھا، اس کو بتایا گیا جی کہ ایک عورت کا دودھ بچے نے لے تو لیا ہے، لیکن عورت یہاں محل میں ٹکنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو فرعون نے فیصلہ کیا، اچھا عورت کو کہو کہ ہمارا بچہ اپنے گھر لے جائے، اس کو وہیں پہ دودھ پلائے، میں مہینے کی تنخواہ اس کو گھر میں پہنچا دیا کروں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ، ہم نے لوٹا دیا موسیٰ علیہ السلام کو اس کی ماں کے پاس، کئی تقر عینها ولا تحزن، تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ غمزدہ نہ ہو، وَلِتَعْلَمْ، اور وہ جان لے ان وعد اللہ حق، کہ اللہ کے وعدے سچے ہوتے ہیں، وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، اور اکثر اس بات کو لوگ نہیں سمجھتے۔ تو دیکھو موسیٰ علیہ السلام نے بھروسہ کیا اللہ کے وعدے پر، اور اللہ نے اپنے وعدے کو پورا کر دکھایا۔ بالکل اسی طرح نبی علیہ السلام نے بھروسہ کیا اللہ کے وعدے پر، اللہ نے ان کو 10 سال کے لیے مکہ سے مدینہ ہجرت کروائی، اور بالآخر فاتح مکہ بنا کر اللہ نے ان کو دوبارہ مکہ عطا فرما دیا۔ تو یہاں سبق ملتا ہے ہمارے لیے کہ ہم اللہ کے وعدوں پر بھروسہ کریں، اور جو اللہ نے حکم دیا ہے اس کو کرتے چلیں۔ اللہ اپنے وعدوں کو پورا کر دکھاتا ہے۔ الحمدللہ وحدہ، سب تعریف اس اللہ کے لیے ہے، نصر عبدہ، جس نے اپنے بندے کی مدد کی، وحزم الاحزاب وحدہ، اور اس ایک اللہ نے سب کو شکست عطا فرما دی۔ جب نبی علیہ السلام مکہ مکرمہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ الفاظ کہے تھے۔ تو اللہ کے وعدوں پر بھروسہ کریں، اللہ کے وعدے ہمیشہ سچے ہوتے ہیں، اور اللہ ان کو پورا کر دکھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنی زندگی میں اپنے وعدوں پر یقین عطا فرمائے، اور پوری زندگی ان کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔